اس کا تذکرہ اور یاد دہانی اور اس کے لیے تیاری کرنے اور اس کے پیش نظر آج اپنے رویوں کو درست کرنے کی جو تلقین اور وصیت اور نصیحت اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، اور اس سلسلے میں قرآن مجید جو اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ اس صحیح زندگی کے لیے رہنما ہے جو استقامت کی زندگی ہے، راست روی کی زندگی ہے، اور اس زندگی کا اس دن اگر انسان نے اس زندگی کے مطابق اپنا وقت گزارا ہے، جو قرآن کی مطلوبہ زندگی ہے، جو قرآن کی مطلوبہ طرز روش عمل ہے، راہ عمل ہے، اس کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز اس دن انسان سرخرو ہوگا اور کامیاب اور بامراد ہوگا۔ اور اگر اس نے یہاں اس قیامت کو بھول کر اور اسے نظر انداز کر کے منمانی اور طغیانی سرکشی اور آزادی کی زندگی گزاری ہے اور قرآن مجید کی ہدایات اور تعلیمات کو بالکل نظر انداز کیا ہے، اگر اس کے کان میں بھی پڑی ہیں تو ان کو جھٹلا دیا ہے، کبھی کاہنوں کی کہانت قرار دیا، کبھی شاعروں کا تخیل اور ان کا تصور قرار دیا، اور کبھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایک دیوانے کی بڑھ قرار دیا، تو پھر ایسے لوگوں کا جو اس دن انجام ہونے والا ہے، جو اس دن ان کا معاملہ سامنے آئے گا، تو اس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اور قرآن اور قیامت کا آپس میں بڑا تعلق ہے کہ قرآن قیامت سے ڈراتا ہے، قیامت کا اس بات کرتا ہے، اس دنیا کی بے حقیقتی واضح کرتا ہے، اور معاشرے کے وہ افراد جو مال و دولت میں بڑے ہوتے ہیں اور معاشرے کے اندر جاہ و منزلت کے اعتبار سے ان کو بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ انہیں شاکت و حشمت یعنی ظاہری رکھ رکھاؤ اور بڑا جو ہے نا ابہا اور بڑا پروٹوکول اور لوگوں کے اندر ان کی بڑی پذیرائی اور ان کی بڑی ہیبت اور ان کا بڑا روب داب، یہ جو معاشرے میں ان کو حاصل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ان چیزوں پر بالکل توجہ نہیں کرتے، اور یہ طبقہ خاص طور پر قرآن مجید کا مخاطب ہوتا ہے ایسے موقعوں پر کہ انہیں جھنجھوڑا جائے اور ان کی اس جو سوچ ہے اور ان کا یہ جو گھمنڈ ہے، اس کے اوپر ضرب لگائی جائے کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ جو ہے یہ کہیں کوئی یہ ختم رہنے والی ہے، اور جو ہم نے اپنی حفاظت کے بندوبست کیے ہوئے ہیں یہ بھلا کوئی ختم ہو جانے والے ہیں، ان میں کوئی خلل آ جائے گا، اسی طرح یہ سارے سلسلے قائم رہیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں اور یہ روش چھوڑ کر بندگی کی، فرما برداری کی، اطاعت شعاری کی زندگی اختیار کر لیں، ہم تو منمانیاں کرتے ہیں، جی چاہیاں کرتے ہیں، یہ پابندی والی زندگی کیسی زندگی کا یہ مطالبہ کرتے ہیں ہم سے؟ تو قرآن مجید اس کا مطالبہ کرتا ہے، اور قیامت کا دن بھی اسی کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ آنے والا ہے اور اس کے لیے انسان کو تیاری کرنی چاہیے۔ تو قرآن اور قیامت جو ہے یہ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اس صورت کے اندر قیامت کی ہلچل کا ذکر کیا، جو آسمان جو اس وقت اس عالم کے اندر، یہ جو عالم کون و مکان ہے، اس کے اندر جو تبدیلی ہونے والی ہے اس کا ذکر فرمایا، اور پھر وہ عالم جو نئے نوامیس اور نئے قوانین فطرت کے مطابق وجود میں آئے گا، اس وقت جو کچھ ہونے والا ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور قرآن مجید کی حقانیت کو واضح کیا کہ قرآن جو کہہ رہا ہے یہ بالکل حق ہے۔
اللہ اکبر۔ اور بات پہنچی تھی لا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس۔ پہلا جو علمت نفس ما حضرت تک جو ہے نا وہ قیامت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اب قرآن مجید کی حقانیت کی بات فرمائی ہے۔ تو قرآن مجید کو وہ لوگ جو جھٹلاتے تھے تو وہ اس کو یہی سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کاہنوں میں سے کوئی کاہن ہے، یا یہ جو قرآن پیش کرتے ہیں یہ قرآن کوئی شیطانی اور جناتی القاء ہے، کوئی آسیب ہے جس کے اثر میں یہ گرفتار ہیں اور اس کی وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا پھر نعوذ باللہ کہ ان کا دماغ چل گیا ہے اور ان کی عقل کھو گئی ہے، اور یہ جیسے دیوانے نہیں بے سروپا باتیں اور الٹی سیدھی علم غلم چیزیں ان کے منہ سے نکلتی رہتی ہیں، اس طرح کی کوئی کیفیت جو ہے اس سے یہ دو چار ہیں، وہ یہ قرآن مجید کے بارے میں تصور کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ قرآن کا منبع اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، منہ بدا و الیہ یعود، ہمارا عقیدہ ہے وہیں سے آیا ہے اور وہیں پلٹ کے جانا ہے اس میں، اور اس کا اللہ سے لے کر پیغمبر تک لانے والا جو واسطہ ہے وہ مقدس فرشتہ ہے اور بہت عالی مرتبت اور معتمد فرشتہ ہے، اس کا مقام بھی بڑا ہے اور وہ ذمہ دار اور فرض شناس بھی انتہا درجے کا ہے، اور اس ملائے اعلیٰ کے اندر بڑی عزت اور بڑی اس کی تکریم ہے اور اس کی بات مانی جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اسے لے کر اگلے فرشتوں تک جو پہنچاتا ہے تو فوراً اس پر عمل کیا جاتا ہے، مطاع ثم امین۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک زندگی کا لمبا عرصہ انہوں نے تمہارے اندر گزارا ہے، ان کا بچپن، ان کی جوانی، اور پھر وہ جوانی کی جو اکتمال کی حد ہے 40 سال تک تمہارے ساتھ رہے، تم نے ان کی زندگی کے سارے دور دیکھے اور ان کے سارے رنگ دیکھے، ان کا بچپنا بھی بہت پاکیزہ بچپنا تھا، اور پھر ان کی نوعمری اور نوخیزی بھی تمہارے سامنے تھی کہ اس عمر میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی دانشمندی اور پاک بازی والی زندگی بسر کی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، آپ کی نجابت، آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی طہارت، آپ کی عفت اور آپ کی پاک بازی، یہ سب تمہارے سامنے ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہوئی، وہ باہر سے کو آ گیا ہو یا کسی نے کوئی زندگی کہیں ایسے زیر زمین بسر کی ہو اور ایک دم جو ہے نا وہ اچانک تمہارے سامنے آ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ صاحبکم، تمہارا ساتھی ہے، تمہارے ساتھ رہا ہے، تمہارا بھی سارا کچھ تمہارے سامنے ہے، جو تمہاری زندگی جیسی ہے، اور ان کی پاکیزگی اور طہارت بھی تمہارے سامنے ہے، اور ان کی عقل، ان کی رزانت، ان کی حکمت، ان کی دانائی اور ان کی دانش و بینش، یہ سب تم اس پر اعتماد کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ان پر رشک کرتے تھے، اور جب انسان کمال کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے اندر اور زیادہ پختگی اور زیادہ اس کے اندر دانش مندی اور اس کے اندر جو ہے نا اور زیادہ سنجیدگی آ جاتی ہے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پیش کی ہے تو تم اس کو کہتے ہو کہ یہ دیوانے کی بڑھ ہے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مجید نے اس طرح ان کو مخاطب کر کے انہیں فہمائش فرمائی ہے، انہیں سمجھایا ہے اور انہیں احساس دلایا ہے کہ وہ اپنے رویے پر غور کریں اور وہ اس قرآن کی دعوت کو قبول کریں۔ اور فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، یہاں بعض حضرات تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ لا نفی کے لیے نہیں بلکہ قسم کی تاکید کے لیے ہے، لا نفی کے لیے نہیں بلکہ قسم کی تاکید کے لیے ہے، لا نہیں میں قسم کھاتا ہوں، یعنی جو چیز آگے مقسم علیہ کے اندر بیان کی گئی ہے اس کے متعلق جو لوگوں کا رویہ ہے
اور جو لوگوں کے ذہنوں میں ادھیڑ بن ہو رہی ہے، جو لوگوں کے ذہن میں تخیلات اور تصورات گردش کر رہے ہیں، ان کی نفی کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ جو کچھ تمہاری سوچ ہے یہ غلط ہے، اور یہ قسم گواہی ہوتی ہے، یہ دلیل ہوتی ہے، یہ شہادت ہوتی ہے اس مقسم علیہ کے اوپر جو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اقسم بالخنس، خانسہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس معنی میں کہ ظاہر ہو کر چھپ جانا، آگے بڑھ کر پیچھے ہٹ جانا۔ خنس، خنسا کہا جاتا ہے کہ چہرہ دکھایا اور پھر چہرہ چھپا لیا، یعنی دیدار میں نمائی و پرہیز میں کنی، وہ چہرہ دکھایا اور پھر چھپا لیا تو اس سے اس چیز کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ مقصود ہے کہ یہ ستارے اللہ اکبر چمکتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں، اور یہ ان کا ظاہر ہونا یہ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، اور ان کا چھپ جانا یہ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے ایک ہستی ہے جو انہیں ظاہر کر دیتی ہے اور پھر انہیں چھپا بھی دیتی ہے۔ تو یہ خود بخود ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ فلا اقسم بالخنس، ظاہر ہو کر چھپ جانے والے، آگے بڑھ کر پیچھے ہٹ جانے والے۔ الجواری، اللہ اکبر، جو چلنے والے ہیں۔ الجواری، جاریت ان کی جمع الجواری، اور یا جو ہیں یہاں تخفیف کے لیے الجواری کی بجائے الجواری، الجواری الکنس، اللہ اکبر، چلنے والے ہیں، یعنی یہ ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہیں بلکہ اپنے اپنے مدار میں اور اپنی اپنی جو راہ مقرر کی گئی ہے اس راہ پہ چلنے پہ مجبور ہیں۔ یہ اللہ اکبر، شمس و قمر مجبور ہیں، اور یہ اس کائناتی اور تکوینی نظام کے پابند ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ تم انہیں مصرف بذات سمجھتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ یہ خود اس کائنات کے اندر قائم دائم ہیں اور اس کائنات میں تصرف کرنے والے ہیں، اور اوپر سے ان کی منشا اور ان کے ارادے کے مطابق لوگوں کی قسمتیں بنتی ہیں اور قسمتیں بگڑتی ہیں اور یہ لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ کیسا تمہارا تصور ہے؟ یہ تو اپنے وجود کے بھی مالک نہیں ہے، جس نے چلایا ہے ان کو، یہ اس کے اسی نظام کے مطابق چلنے پر مجبور اور پابند ہے۔ یہ مجبور اور پابند ہیں، یہ چل رہے ہیں۔ اور الکنس، کنس کا معنی جو ہے نا، کاناسا کا معنی ہوتا ہے شکار کا بھاگ کر اپنی پناہ گاہ کے اندر چھپ جانا۔ کانس، کانس الظبی، کانس الوحش، جب وہ اپنی کچھار میں یا اپنی پناہ گاہ میں جہاں انہوں نے اپنے چھپنے کی جگہ بنائی ہوتی ہے وہاں جا کر چھپ جاتے ہیں، تو اس کے لیے کہتے ہیں کنسا۔ تو یہ رات کو ظاہر ہوتے ہیں اور دن کو چھپ جاتے ہیں، اور وہ ان کی چھپنے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو ان کا ظاہر ہونا، پیچھے ہٹ جانا، چلتے رہنا، اور پھر ایک جگہ پر جا کے چھپ جانا کہ کہیں ان کا وجود بھی نظر نہیں آتا۔ رات کو آسمان بھرا ہوتا ہے اور دن کو فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ جو اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتے، یہ لوگوں کے اوپر کیا ان کا اثر ہوگا اور کیا ان کی حکومت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ستاروں کا جو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ ان کا طلوع و غروب اور ان کا افول و ظہور اور ان کا ذہاب و ایاب اور یہ ان کی حرکت اور یہ اس طرح کی انتظامی حرکت کہ بالکل جب طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ہوتے ہیں اور جب غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ہو جاتے ہیں، اور جو چلنے والے ہیں وہ جدھر سے طلوع ہونا ہے ادھر سے چلتے 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 غروب ہو جاتے ہیں۔
تو یہ ساری چیز جو ہے نا یہ بتاتی ہے کہ یہ کسی نظام کے پابند ہیں، یہ مصرف بذات نہیں ہے، اور یہ اس کائنات کے اندر کوئی تصرف رکھنے والے نہیں ہیں، کوئی تاثیر رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو خود متاثر ہیں۔ ایک مؤثر نے جس چیز کا ان کو پابند کر دیا اس کے اثر پذیر ہیں یہ، تو ان کے بارے میں تمہارا جو نظریہ ہے وہ بالکل غلط ہے۔ تم جو علم نجوم کی بنیاد پر ان کو مؤثر بذات سمجھتے ہو اور قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے والا سمجھتے ہو، اور دوسرا ان ستاروں کے اندر ان کا یہ بھی گمان تھا کہ یہاں کوئی ایسے جگہ ہیں جہاں یہ جنات اور شیاطین جو ہیں وہاں تک ان کی رسائی ہوتی ہے، اور وہ وہاں بیٹھ کر آسمان دنیا سے یا آسمان بالا سے، ملأ اعلیٰ سے اور آسمان بالا سے جو غیب کی خبریں آتی ہیں اور جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کے بارے میں انہیں سنگن مل جاتی ہے اور وہ جان لیتے ہیں، اور وہاں ان کے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس چیز کی طرف بھی مخفی اشارہ فرما دیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ان کے بیٹھنے کی جگہ ہیں، وہاں جا کر وہ محفوظ جگہ پر بیٹھ کے وہاں کے راز جو ہے وہ لے لیتے ہیں، جو اس کائنات کے متعلق عالم غیب سے ان پر القاء کی۔ اللہ کو وہ مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا انکار کرنے والے مشرک نہیں تھے، صرف وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور اللہ کے ماتحت انہوں نے فرشتوں کو، جنات کو، شیاطین کو اور اپنے بڑوں کو اور نیک روحوں کو اللہ کا برابر بنایا ہوا تھا، اس کا ہمسر بنایا ہوا تھا، جیسا کہ فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور وہ سورہ یونس میں اور اسی طرح سورۃ المومنون میں اور دوسری صورتوں میں اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور اسی طرح سورۃ العنکبوت میں أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اس کو مانتے تھے، وہ داہری یہ نہیں تھے کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ آگے اللہ رب العزت کے کارندے اور اس طرح کی اس کی مخلوقات کو انہوں نے اس کا بنایا ہوا تھا کہ اب یہ معاملہ اس نے ان کے سپرد کر دیا ہے، یہ مفوضین ہیں، یہ کمشنر ہیں، یہ ان کو سونپ دی گئی ہے ذمہ داری، اور اب یہ ذمہ داریاں چلا رہے ہیں، اور وہ یہ نظام جو ہے نا وہ اس طرح کا انہوں نے تجویز کر رکھا تھا مشرکین نے۔ تو یہاں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں جا کر جنات اور شیاطین جو ہے نا وہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ یہ ستارے جو ہیں جہاں یہ پابند ہیں اور جہاں یہ اپنے طلوع و غروب میں مرضی کے مالک نہیں ہیں بلکہ اس نظام کے پابند ہیں جو ان کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اسی طرح ان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی ایک نظام اور انتظام فرما دیا ہے کہ جب شیاطین اوپر آتے ہیں فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ یہیں اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ جب یہ شیاطین اوپر پہنچتے ہیں وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ تو اب وہاں جا کر جو بیٹھ کے وہاں اوپر سے جو احکام نازل ہونے والے ہیں ان کے بارے میں کوئی اطلاع اور کوئی جاسوسی اور کوئی سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، تو ایسا شہابیہ اور ایسا راکٹ جو ہے وہاں سے چھوٹتا ہے اور اس کو نشانہ بنا لیتا ہے، کبھی تو اس کو بھگا دیتا ہے اور کبھی اس کو جلا کر راکھ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان ستاروں کے اندر اس چیز کا بھی انتظام فرمایا ہوا ہے کہ یہ جیسے چلتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ستارے جو ہیں جہاں یہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی قوت اور اس کی حکمت اور اس کی صنائی اور کاریگری کا مظہر ہیں کہ اس نے اس آسمان کو
ان کے ساتھ روشن قندیلوں کے ساتھ آراستہ کر دیا ہے، وہاں یہ اس چیز کا بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمان کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ اللہ اکبر۔ تو ستاروں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی، جس میں ان کا جو علم نجوم کے متعلق نظریہ اور عقیدہ تھا اس کی بیخکنی کی، اس کی جڑ کاٹ دی کہ یہ مؤثر بذات نہیں ہے، بلکہ مسخرات بامری والنجوم مسخرات بامری، یہ اس کے حکم کے پابند ہیں، ستارے اس کے حکم کے پابند ہیں، اور یہ خود کوئی اس کائنات کے اندر اس طرح کا اثر رکھنے والے نہیں ہیں کہ یہ بارش برساتے ہوں یا خشکی لے آتے ہوں یا یہ قسمتیں بناتے ہوں یا قسمتیں بگاڑتے ہوں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قسمتوں کا بنانا اور قسمتوں کا بگاڑنا یہ سارا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، جس کے ہاتھ میں تقدیر ہے اور جس کے ہاتھ میں کائنات کی ساری باغ ڈور ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارا اس کے پاس ہے۔ اور ان ستاروں کے ساتھ جو کاہنوں کا تعلق تھا اور وہ علم نجوم کی بنیاد پر اور ان شیاطین سے تعلق کی بنیاد پر جو کہانت کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب ان کے پاس جاتے نا یہ کوئی ان سے مشورہ لینے کے لیے اور ان سے رہنمائی لینے کے لیے، تو وہ ایک بناوٹی مراقبہ کرتے، جیسے یہ آج کل استخارہ کرنے والے کرتے ہیں، جیسے یہ استخارہ کرنے والے کرتے ہیں نا، تو اس طرح کا وہ ایک بناوٹی مراقبہ کرتے، اور مراقبہ کرنے کے بعد پھر وہ ایسے کر کے جو ہے نا بیدار ہوتے، اس مراقبے سے باہر آتے اور ایسی مسجع اور مقفع عبارت پیش کرتے جس کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں، ذو معنی ہو سکتی ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، وہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے مجھے شعر میں یاد آتا ہے، وہ ایک خطیب تھے ضیاء اللہ قاسمی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پیر تھا، وہ لوگوں کو اولاد دیتا تھا، تو کسی نے کہا جی میرے پاس لڑکی نہیں ہے تو مجھے لڑکا دے دیں، کسی نے کہا لڑکیاں ہیں لڑکا دے دیں، کسی نے کہنا جو لڑکا نہیں ہے لڑکی دے دیں، لڑکے ہیں اور لڑکی دے دیں، تو اس نے تعویذ میں لکھنا لڑکی نہ لڑکا، یہ تعویذ میں اس نے لکھنا اور پھر دے دینا اس کو اور پیسے لے لینے، اور لوگوں کو جو ہے نا اس طرح اس نے مرید بنایا ہوا تھا۔ تو پھر جب کسی کے جو ہے نا خلاف توقع بات پوری ہو جانی، لڑکا لینے گیا تھا تو وہ لڑکی ہوگی، تو اس نے کہا نا لا تعویذ نکال کے لا دو، کیا تعویذ لکھا ہوا ہے وہ اس میں تو لکھا ہوا ہے لڑکا نہ لڑکی، لڑکا نہ لڑکی، تو تعویذ ہی تیرا غلط لکھا گیا ہے یار، جب پھر تجھے تعویذ دیں گے، تو لڑکا نہ لڑکی یا لڑکا نہ لڑکی، وہ ادھر بھی لگا لو ادھر بھی لگا لو، جہاں مرضی لگا لو، دونوں کے ساتھ لگ سکتا ہے۔ اس طرح کے یہ طریقے ان کے ہوتے ہیں۔ یہ جو دجال ہوتے ہیں دھوکہ دینے والے، ذو معنی قسم کی بات کرتے ہیں، ادھر بھی لگایا جا سکتا ہے ادھر بھی لگایا جا سکتا ہے، یا بعض اوقات ایسا اول پھول ہوتا ہے وہ کہ اس کا کوئی معنی بنتا ہی نہیں، اس پر غور کریں کوئی چیز اس کی سمجھ نہیں آتی، انتر منتر جنتر شنتر پتہ نہیں کیا بول دیتے ہیں، تو اس کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا ہوتا۔ اس طرح کی چیزیں بول کر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ راز ہیں، یہ لدنی علم ہے، یہ راز ہے، یا تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے، تمہیں نہیں سمجھ میں آتا، تمہیں نہیں سمجھ میں آتا یہ۔ تو اس طرح کی کہانتیں وہ کرتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں خود ان کی زبان سے ادا ہونے والے، وہ نعوذ باللہ کوئی دیوانے کی بات ہو سکتی ہے، اور جو کلام وہ پیش کرتے ہیں قرآن کی حیثیت سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو بلاغت ہے اور اس کے اندر جو تاثیر ہے اور جو حلاوت ہے اور اس کے اندر جو معنویت اور گہرائی ہے اور اس کے اندر جس طرح انسان کے دل کو اور انسان کے دماغ کو اور اس کی عقل کو جھنجھوڑنے والا انداز ہے، یہ ان کاہنوں کی کہانت ہو سکتا ہے؟ یہ ان کاہنوں کی کہانت ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ قرآن کی حقانیت اور اس کی صداقت واضح فرمائی، اور اس کے ساتھ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے رات کی، اذا عسعس، عسعسا جو ہے یہ فعل ایسا ہے جس کو کہتے ہیں، یہ فعل ازداد میں سے ہے، یعنی یہ فعل ضد معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ عسعسا اقبلہ کا معنی بھی دیتا ہے اور ادبرہ کا معنی بھی دیتا ہے، یہ آنے کا معنی بھی دیتا ہے اور جانے کا معنی بھی دیتا ہے۔
تو واللیل اذا عسعس، اور اس طرح کا جو فعل ہوتا ہے اور تو پھر اس کے اندر یہ دونوں معنی ایک وقت میں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ایک وقت میں رات آئی اور چھا گئی، اور پھر اس کی بساط لپیٹ دی گئی اور وہ آہستہ آہستہ چلی گئی، اپنا دامن لپیٹ کے چلی گئی۔ واللیل اذا عسعس، آئی، چھائی اور پھر دامن سمیٹتے ہوئے چلی گئی۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ جب وہ سانس لیتی ہے یعنی ایسے جیسے رات آئی اور اس نے دن کو ڈھانپ لیا، اور پھر اس کو سرکانا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ جیسے دبی ہوئی اور بہت بوجھ کے نیچے آئی ہوئی رات کا وزن جب کم ہوا تو صبح نے وہاں سے بوجھ کے اترنے سے سانس لینا شروع کیا، اس کے اوپر سے بوجھ اتار دیا گیا۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح جب تنفسا سانس لیتی ہے، یعنی صبح نمودار ہوتی ہے، تھوڑی سی نمودار ہوتی ہے۔ پہلے ایک روشنی نکلتی ہے جس کو فجر کاذب کہا جاتا ہے، ایسے روشنی کا ایک ستون سا جو ہے وہ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کا آغاز ہوتا ہے کہ اب رات کا سما جو ہے یہ ختم ہونے والا ہے، اور یہ رات جو ہے اپنا دامن سمیٹ رہی ہے اور روشنی کا ظہور ہونے والا ہے، اور پھر وہ روشنی ایسے افق پر پھیلتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اندھیرا بھی ہوتا ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، غلظ اندھیرا موجود ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ سورج کے چڑھنے سے پہلے رات اپنا دامن سمیٹ کے چلی جاتی ہے، اور سورج سے پہلے فجر کی روشنی جو ہے وہ پورے عالم کو اپنی نورانیت کے ساتھ منور کر چکی ہوتی ہے، اور پھر آفتاب عالم تار آفتاب ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ رات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، رات آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور کفر، جہالت، ظلم اور وحشیت یہ رات تھی جو اس عالم انسانیت کے اوپر چھائی ہوئی تھی، اور اب اللہ رب العزت نے اس رات کے سمیٹنے کا انتظام کر دیا ہے کہ اب یہ رات نہیں رہے گی، یہ رات چھٹ جائے گی۔ اور الصبح اذا تنفس، جیسے رات کے اندھیرے چھٹتے ہیں اور روشن دن طلوع ہوتا ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت و رسالت کے ساتھ مبعوث ہونا اور یہ تعلیمات لے کر آنا، یہ روشن دن کا آغاز ہے، یہ روشن دن کا آغاز ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اندھیاروں کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، اور انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور یہ قرآن جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے نور اتارا ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، یہ نور ہے، یہ نور ہے۔ دنیا کے اندر سارے اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ علم نہیں ہے، علم اٹھ گیا، نبوت کے آثار مٹ گئے، چند لوگ تھے جو غاروں اور کھوہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے، لیکن ان کا معاشرے میں کوئی اثر نہیں تھا۔ یہ کچھ رہبان تھے اور کچھ عبادت گزار تھے جنہوں نے معاشرے سے منہ موڑ کر غاروں میں پناہ لے لی تھی، باقی دنیا کے اندر ظلم کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور اس طرح تاریکی چھائی ہوئی تھی کہ انسان کو بالکل کہیں بھی کوئی خیر کی کرن بھی نظر نہیں آتی تھی، شر ہی شر تھا۔ تو اس کو اسی طرح رہنے دینا تھا اللہ رب العزت؟ نہیں، تو ہر رات کے آخر میں ہے لاجرم سویرا، رات آتی ہے تو سویرا بھی آتا ہے، سویرا بھی آتا ہے، اور سویرا وہ آ گیا ہے، اور وہ کس صورت میں آیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی صورت میں آیا ہے، قرآن مجید کی صورت میں وہ روشن صبح ہو گئی ہے۔ والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ قرآن کی بلاغت ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ قسم کھائی اور
یہ ستارے، ان کا جو نظریہ تھا اس کا بھی ابطال فرمایا، اور ان ستاروں کی جو اصل حقیقت ہے وہ بھی واضح فرمائی، اور جو کہانت کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کا بھی ابطال فرما دیا۔ اور پھر اس کائنات کے اندر جو اس کا نظام ہے کہ رات آتی ہے اور پھر وہ رات کو ختم کر کے صبح بھی لے کے آتا ہے، تو جو رات جہالت کی اور ظلمت کی اور جو تاریکی چھائی ہوئی تھی شرک کی اور کفر کی اور ظلم و زیادتی کی، اس رات کو اب بسترا بوریا لپیٹ کر جانا ہے، اور عدل اور علم اور احسان اور خیر کے نور نے پوری دنیا کو منور کرنا ہے۔ اس لیے کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے، اور اللہ کا وہ قرآن نازل ہو گیا ہے جو نور مبین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ تو انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن لقول رسول کریم، یہ مقسم علیہ ہے، یہ مقسم علیہ ہے، اس پر قسم کھائی گئی ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ قول ہے اس فرستادہ کا جو بڑا معزز و مکرم ہے۔ یہ لقول رسول کریم، اس کو اللہ رب العزت نے ان کا قول قرار دیا ہے، تو یہ قول ان کا اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ ان سے نقل ہو کر وہ نقل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طرف سے اس قول کو وصول کرتے ہیں، اور منبع اس کا اللہ رب العزت ہے، منبع اس کا اللہ رب العزت ہے، اور یہ ناقل ہیں اللہ کا قول اللہ سے لے کر یہ لا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اب کفا نب کی من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللوا بین کیا بین الحوملی، کیسے ہے؟ اب یہ شعر کس کا ہے؟ کفا نب کی من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الحجون و حوملی، کیسے ہے؟ ذہن سے نکلا ہوا ہے۔ تو اب یہ کلمہ جو ہے امرؤ القیس کا ہے، کلمہ امرؤ القیس کا، قول کس کا ہے؟ یہ امرؤ القیس کا، سن رہے ہیں آپ میری زبان سے، میری زبان سے۔ تو جس نے پہلے کہا اصل قول اس کا ہے، اور جو دوبارہ اس کو نقل کر رہا ہے وہ اسی کا قول نقل کر رہا ہے۔ تو اصل کلام جو ہے قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور جبریل امین نے اللہ رب العزت سے سنا، جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، منہ بدا بحرف و صوت، اس کا ظہور اللہ رب العزت سے ہوا ہے حرف اور صوت کے ساتھ، یعنی انہی الفاظ کے ساتھ، اور اللہ کی آواز میں سنا گیا۔ اللہ رب العزت نے تکلم بھی، اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرمایا فَأَجِرُوا حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، اور اللہ رب العزت نے اس کا تکلم فرمایا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی طرف جو اس کی نسبت کی گئی ہے تو وہ بحیثیت ناقل کے ہے، وہ بحیثیت ناقل کے ہے، اور کہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے کیونکہ بندوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، اور کہیں جبریل امین کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے جیسا اس آیت میں ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ تو یہ جبریل امین کی طرف منسوب کیا گیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے جبریل کے واسطے سے، اور انسانوں تک پہنچا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ اور پیچھے سورہ شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، انہ لقول رسول کریم۔ تو یہاں لقول رسول کریم جو ہے اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن رہے ہیں۔ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ سورۃ الحاقہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے اس کی سماعت کی تھی، اور اس کے سننے سے
ان کے اوپر اسلام کا پہلا اثر جو ہے وہ پڑا تھا، اور اس سے وہ متاثر ہوئے تھے، اور ان کے اندر اسلام کی روشنی کی کرن جو ہے وہ داخل ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اسے سنا تو دل کے اوپر اس نے اثر کیا، تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ بڑا پرتاثیر کلام ہے، اور پرتاثیر کلام کے حوالے سے جو بات ان کے ذہن میں آتی تھی وہ خطیب کا خطبہ ہوتا تھا یا شاعر کا قصیدہ ہوتا تھا۔ شاعر قصیدہ کہتا تھا، شعر کہتا تھا، اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا اور اپنے پیچھے لگا لیتا تھا، یا خطیب جو ہے وہ خطبہ دیتا تھا اور خطبہ دے کر لوگوں کے دل لبھا لیتا تھا اور انہیں اپنے پیچھے لگا لیتا تھا۔ تو وہ یہی سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جب اس صورت کے اندر یہ انداز اختیار کیا، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، کہ یہ شاعری اور خطابت نہیں ہے، یہ الفاظ کی صنعت گری نہیں ہے، اور یہ کوئی اس طرح کی بات سخن سازی نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو گرویدہ بنانا ہے اور لوگوں کو پیچھے لگانا ہے۔ انہ لقول رسول کریم، اور وما ہوا بقول شاعر، نہ شاعر ہے نہ خطیب ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تو ان کے دل میں یہ بات آئی ہے، میں سوچ رہا تھا خطبہ یا شاعری، تو انہوں نے میرے دل کی بات بوجھ لی، یہ تو کاہن ہے، ان کے پاس غیب کی خبر آتی ہے۔ تو ساتھ ہی پھر بڑی بات آ گئی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کاہن کی بات بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، تو پھر کیا ہے یہ؟ تو پھر کہا تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین، اللہ اکبر۔ اور یہ اس طرح بلا کم و کاست من و عن جیسے آیا ہے ویسے ہی اس کو پہنچانا اس رسول کی ذمہ داری ہے، انہ لقول رسول کریم۔ اور اس میں اگر کوئی تھوڑی بہتی بھی کمی بیشی اگر کریں گے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو اگر ہمارے متعلق کوئی بات یہ ایسی کہہ دیں جو ہم نے نہیں کہی اور ہماری طرف منسوب کر دیں، لَقَطَعْنَا مِنْهُ بِالْوَتِينِ، تو ہم اس کی رگِ حیات کو کاٹ ڈالیں اور اس کی دل کی دھڑکنیں بند کر دیں، اس کو بڑی قوت کے ساتھ گرفتار کر لیں۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ، بڑی قوت کے ساتھ اس کو گرفتار کریں اور اس کی رگِ حیات کو کاٹ ڈالیں۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تو کوئی بھی ان کو بچا نہ سکے۔ تو یہ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بارے میں غلط بات نہیں کر سکتے، اللہ کی طرف منسوب کر کے غلط بات نہیں کہہ سکتے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جو اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرے گا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، جیسا قادیانی کہتے ہیں۔ قادیانی اس سے غلط استدلال کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، تو قادیانی کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، وہ تو ایک عرصے تک جو ہے وہ اپنی نبوت کا پرچار کرتا رہا اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتا رہا، اور دجل و فریب سے کام لے کر اس کو مدلل کر کے اور لوگوں کے اندر اس کو مشتہر کرنے کی اور مقبول بنانے کی کوششیں کرتا رہا۔ اگرچہ آخر میں وہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا، لیکن بظاہر اس کے اوپر کوئی اس طرح کی گرفت نہیں آئی، تو وہ کہتے تھے جی اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ نہیں، یہ ہر کذاب اور ہر دجال کے لیے یہ اللہ رب العزت کا فرمان نہیں ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ وہ اتنے امین اور اتنے معتمد اور اتنے ذمہ دار اور اتنے فرض شناس ہیں کہ وہ اس میں کمی بیشی نہیں کرتے، وہ جیسے آیا اس کو آگے نقل کرتے ہیں، وہ ہماری طرف کو غلط بات منسوب نہیں کرتے، انہوں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہو۔ تو یہ ان کی امانت اور ان کی دیانت اور ان کی ثقافت کا اظہار ہے، نہ کہ ان دجالوں اور ان کذابوں کے بارے میں۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ بعض اوقات پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہاں اس کو رسول کا قول قرار دیا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول بشری، اور یہاں انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، اس کو قول قرار دیا، قول رسول ملائکی جو ملک رسول ہے اس کا قول قرار دیا، اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے قول جبریل کی صورت میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانوں تک پہنچا ہے رسول کریم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی صورت میں، کہ ان کا قول ہے، لیکن اصلاً یہ کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین،
اور اصل یہ کلام اللہ ہے۔ مولانا محمد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو محشی ہیں اس جامع البیان کے، یہ مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں ان کے 12 بیٹے تھے اور 12 کے 12 ہی عالم تھے، اور ایک سے بڑھ کر ایک جو تھے وہ اللہ والے تھے اور علم والے تھے۔ تو مولانا محمد غزنوی نے یہاں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جو ہے نا وہ اقتباس ذکر کیا ہے اس آیت کے حوالے سے، یہ آپ ضرور دیکھ لیں۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کی یہ جو نسبت ہے ایک طرف رسول بشری کی طرف اور ایک طرف رسول ملائکی کی طرف، اور اگر اس کا قول ہو جیسا کہ جہمی کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، کلام نفسی، اور پھر یہ مخلوق ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو تخلیق فرمایا ہے جبریل کے اندر، اور جبریل کی طرف سے پھر منتقل ہوا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ قرآن کو مخلوق قرار دیتے ہیں، اللہ کا کلام قرار نہیں دیتے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر تو اس میں تضاد آ جاتا ہے، قول رسول اور قول رسول بشری اور قول رسول ملائکی، ایک طرف ملکی رسول کی طرف اس کو منسوب کیا گیا اور ایک طرف جو ہے بشری رسول کی طرف اس کو منسوب کیا گیا، تو دونوں میں پھر تضاد واقع ہو جاتا ہے، اور قرآن میں تضاد نہیں ہے، قرآن میں تضاد نہیں ہے۔ اور اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ قول تبلیغاً ہے کہ تبلیغاً اس کو پہنچایا ہے رسول ملائکی نے اور پھر تبلیغاً اس کو پہنچایا ہے رسول بشری نے، اور اصلاً یہ ہے اللہ رب العزت کا کلام، تو پھر بات جو ہے نا وہ سیدھی ہوتی ہے، پھر بات سیدھی ہوتی ہے، اور پھر بات جو ہے وہ ما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب سر پہ آن پہنچا ہے، بالکل قریب ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ اس حساب سے نچنت بالکل بے خبر اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور اس کی فکر نہیں کرتے، اس کی سوچ بچار نہیں کرتے اور اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، جو کوئی بھی آتا ہے ذکر ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے، محدث الا استمعوہ، تو وہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، کھیل اور مذاق کے رنگ میں۔ ما یاتیم، نہیں آتا ان کے پاس، من ذکر، کوئی ذکر، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث، یا محدث سے مراد احداث یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، بلکہ محدث سے مراد یہاں یہ ہے جدید، نیا، یعنی نئی بات آتی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ اللہ کی طرف سے ظہور پذیر ہوتی ہے، وہ اس کا احداث یعنی وہ نو ظہور پذیر ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ رب العزت نے اس کا تکلم فرمایا ہوتا ہے، اس کے اندر حدوث جو ہے وہ ظہور کے اعتبار سے ہے۔ اللہ کلام اللہ کی ذاتی صفت ہے، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، اللہ رب العزت تکلم فرماتے ہیں، اور اللہ کے کلمات جو ہیں وہ اس کے اوامر اور اس کے تسبیح اور اس کے حمد کے کلمات جو بھی اللہ رب العزت کی ذات سے صادر ہوتے ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، یہ اللہ کے اوامر اور اللہ رب العزت کے وہ کلمات جن سے وہ اپنی تسبیح کرتا ہے اور جن سے وہ اپنی تحمید فرماتا ہے اور جن سے وہ اپنی مخلوقات کو آرڈر دیتا ہے اور جس سے وہ اپنے فیصلے صادر کرتا ہے، یہ کلمات جو ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں، ما نفدت کلمات اللہ، اتنے سمندر ہو جائیں اور اتنے درختوں کی قلمیں بن جائیں تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے اور ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کا کلام جو ہے یہ ہر وقت ظاہر ہوتا رہتا ہے اللہ رب العزت سے، جیسے اس کی شان کے شایان ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اللہ رب العزت نے نازل فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ نو بنو اللہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے صادر ہو کر
فرشتے تک پہنچتا ہے اور فرشتے کے ذریعے پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو انہ لقول رسول کریم، یہاں اس کی نسبت فرشتے کی طرف ہے، اور یہ اس کی طرف نسبت انشاء کی نہیں ہے بلکہ نقل اور ابلاغ کی ہے، نقل اور ابلاغ کی نسبت ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت، کریم کا معنی ہوتا ہے عزت والا، مرتبے والا اور شرف و فضیلت والا، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے اور یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور وہ بڑا شدید القوا ہے، علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی، سورۃ النجم میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے یہ سنتے تھے قرآن مجید، اور جبریل امین کبھی تو اسی طرح ظہور پذیر ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ نہیں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے نہیں تھے لیکن وہ موجود ہوتے تھے۔ جیسا کہ غار حرا میں فرشتہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا نہیں، صرف فرشتے نے اپنے وجود سے اظہار کیا کہ میں اللہ کا فرشتہ آیا ہوں آپ کے پاس اور اقرا، تو پھر اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گرفت میں لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور بھینچا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ الفاظ جاری ہو گئے، آپ نے ان کو لے لیا، اور اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرائے اور گھر پہنچے اور آپ بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ تو حضرت عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دنیا کے اندر بھی دیکھا، ان کی اصلی حیت کے اندر لہو ستمائۃ جناح، اور ان کا ایک پر جو ہے وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پورے آسمان کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے، جدھر نظر جاتی ہے وہی نظر آتا ہے۔ تو وہ ایک پر ہے اور ایسے 600 پر ہیں ان کے، اور بڑی عظیم الخلقت مخلوق ہے، وہ بہت عظیم مخلوق ہے جبریل امین، اتنی عظیم الخلقت مخلوق ہے کہ انہوں نے قوم لوط کی بستیوں کو اکھاڑا اور اوپر لے جا کے الٹا کے اوندا کر کے پھینک دی، اللہ اکبر۔ تو جیسا سورۃ النجم میں پیچھے گزرا ہے، اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوئی ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو زمین پر بھی دیکھا اور آسمان پر بھی دیکھا، اور یہ جو کیفیتیں ہیں کہ جبریل امین آئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فرشتہ آیا ہوا ہے، اور اس کی آمد اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اس طرح کا ہوتا تھا کہ آپ اپنے ماحول سے لا تعلق ہو جاتے تھے، آپ نیند کی حالت میں چلے جاتے تھے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت طاری ہوتی تھی جیسے خراٹہ لے رہے ہیں، لہو غتیتن، یعنی اپنے ماحول سے منقطع ہو گئے، ایک دوسرے ماحول میں چلے گئے، جبریل کے ساتھ رابطہ ہو گیا، اور جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچائی۔ اور کبھی جبریل امین انسانی شکل میں بھی آ جاتے تھے، جیسا حدیث جبریل میں آتا ہے، انسانی شکل میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان نہیں سکے، عربی کی صورت میں آئے، اور کئی دفعہ دہیہ قلبی کی صورت میں بھی آتے تھے، اس لیے کہ وہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے تھے کہ یہ جبریل امین ہے۔ تو انسانی شکل میں بھی آئے، اپنی اصلی شکل میں بھی آئے، زمین پر بھی آپ نے ان کا مشاہدہ کیا اور آسمان پر بھی ان کا مشاہدہ کیا، علمہ شدید القوا ذو مرۃ، بڑی طاقت والا ہے اور بڑا خوبصورت ہے، فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، تو یہ
دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یہ جبریل امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی اصلی حیت اور شکل کے اندر آسمان کے اوپر جب گئے معراج کے موقع پر، تو وہاں وہ بالکل قریب ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرشتے کے ساتھ تعلق تھا، یہ جانا پہچانا اور بالکل پوری طرح احساس اور بیداری کے عالم میں محسوس تعلق تھا، محسوس تعلق تھا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی خواب میں آ کے یا کوئی وسوسہ ڈال کے جو ہے وہ چلا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بات آئی ہے۔ جیسے ہوتا نہیں کہ ذہن میں کوئی چیز آئی اور انسان سمجھتا ہے یہ مجھے القاء ہوا ہے، یہ مجھے الہام ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہے۔ جبریل امین نے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، معلم قدس نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سیکھا ہے، اور یہ جو ان تک پہنچایا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، آپ کو یہ قرآن دیا جاتا ہے حکیم و علیم اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے، اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کے بڑے فرما بردار اور بڑے ادب شناس ہیں۔ اللہ کی عظمت اور اللہ رب العزت کے جلال اور اللہ کے جبروت کے وہ بہت ہی قریب اور اس کی عظمت کو پہچاننے والے اور اس کا احساس کرنے والے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، جب اللہ کی طرف سے ان کو بلایا جاتا ہے، تو وہ بہت تواضع اور عاجزی کے ساتھ بچ جاتے ہیں اس حکم کو لینے کے لیے، اور پھر اسے لیتے ہیں اور لے کر دوسرے فرشتوں تک منتقل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے انتہائی قریب ہے، اللہ کے قریب ہے۔ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، اور ان کی فرما برداری کی جاتی ہے وہاں ان کی بڑی فرما برداری ہے۔ ثم جو ہے یہ وہاں کے لیے ہے، اور ثم کے ساتھ وہاں کی عظمت اور وہاں کی ہیبت اور وہاں کی جو بڑی پرشکو کیفیت ہے اس کا اظہار ہے۔ وہاں یہ مجھے بتاتا ہے کہ وہاں یعنی اس جگہ پر جو بڑی اونچی جگہ ہے اور بڑی عظیم الشان ہے، اور بڑے اس کے اندر جو ہے نا اہتمام ہیں، انتظام ہیں تحفظ کے اور اس کی صیانت کے اور اس کی حفاظت کے، کہ کسی کی وہاں تک رسائی نہیں، کسی کی وہاں تک اپروچ نہیں۔ وہاں مطاع ثم امین، اور بڑے ہی وہ امین ہیں، اللہ کے حکموں کے پابند اور اللہ کے پیغام کے پوری طرح من وعن اس کو نقل کرنے والے اور بلا کم و کاست اس کو پہنچانے والے ہیں۔ تو یہ شیطانوں کا القاء نہیں ہے، نہ یہ جنوں کی وحی ہے، یہ اس فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے جو اللہ کا کلام وہ لے کر آتا ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے ساتھی ہیں، صاحب حکم کا اس کے اندر بڑی ایک لطافت ہے کہ یہ تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے جانے پہچانے ہیں، اور تمہارے ہاتھوں میں پلے بڑے ہیں، اور تمہارے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی ہے، اور ان کے شب و روز اور ان کی خلوتوں جلوتوں سے تم سارے واقف ہو، کوئی بھی چیز ان کی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو پھر ان کے بارے میں تم اس طرح کا تصور کرتے ہو تو ذرا اپنی عقل کی خبر لو کہ کیسی بے عقلی کی بات کرتے ہو۔ یہ بھلا اس طرح کا دیوانہ ہو سکتا ہے؟ دیوانے تو اللہ اکبر، انہیں اپنے آپ کی ہوش نہیں ہوتی، لوگوں کو پتھر مارتے ہیں اور بے تکی باتیں کرتے ہیں، اور انہیں کسی چیز کی تمیز نہیں ہوتی، کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا۔ کسی پیار کرنے والے کو پتھر مار دیا اور کسی گالی دینے والے کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت کرنے لگے، ان کا تو کوئی کام جو ہے نا وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو مرتب ہو۔ تو بھلا یہ تمہارے ساتھی کو اس طرح ہو سکتے ہیں؟ وما صاحبکم بمجنون، تو یہ جو قسم پیچھے آئی ہے یہ اس کا مقسم علیہ ہے، وما صاحبکم بمجنون۔ اور یہ قسم اور جواب قسم جو ہے اس کو اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس منزل من اللہ کلام اور اس کلام برحق کے اندر جو کچھ قیامت کے احوال اور احوال بیان کیے گئے ہیں، اس کی ہولناکیاں اور اس کی جو کیفیتیں بیان کی گئی ہیں، یہ بالکل قطعی اور یقینی اور برحق اور سچ ہیں۔ ان کو بالکل تم ایسے نہ سمجھو کہ یہ ہوائی باتیں ہیں، بلکہ یہ ہونی اور شدنی ہے۔ یہ سب کچھ ایسا ہے جو بالکل برحق ہے اور ہو کے رہنے والا ہے۔
اور قرآن مجید کوئی ایسی بات نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ، اور اس فرشتے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کھلے کنارے کے اوپر۔ افق جو ہے وہ سامنے جو نظر آتا ہے اس کو افق کہا جاتا ہے، جو سامنے نظر آتا ہے افق۔ افقی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ایسے اوپر کی طرف جا رہی ہے، نہ ایسے پھیلی ہوئی۔ افق ایسے پھیلی ہوئی، عمودی وہ ہوتی ہے جو اوپر جا رہی ہو، اور ایسے جو پھیلی ہے اس کو افقی کہا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس کو دیکھا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا ہے ان کی اصلی صورت کے اوپر، بالافق المبین، افق جو سامنے واضح ہے اس طرح پھیلا ہو مشرق کی طرف۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے اوپر جو غیبی اطلاعات قیامت کے بارے میں، قیامت سے پہلے اشراط الساعہ کے بارے میں، ماضی کی تاریخ کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، اللہ اور فرشتوں کے بارے میں، یہ جو غیبی خبریں آپ کو دی گئی ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما هو علی الغیب بضنین، یہاں ظنین کا معنی کرتے ہیں کہ وہ متہم نہیں ہیں، یعنی ان پر کوئی تہمت نہیں لگائی جا سکتی۔ ظنہ کا معنی اتہامہ، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ یہ غیبی باتیں جو بیان کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہوں گی، من گھڑت ہوں گی، خانہ ساز ہوں گی، انہوں نے کہیں سے سن کر اور قصہ کہانی افسانہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو ظنین اگر زوا کے ساتھ پڑھا جائے تو ظنین کا معنی ہوتا ہے متہم، اور زواد کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کہ ظنہ کا معنی ہوتا ہے بخیلہ، بخیل ہونا، ظنہ بھی قضا ہے، بخیلہ بھی قضا۔ لیکن یہاں جو اس کا صلہ ہے وما هو علی الغیب بضنین، تو وہ یہ بتاتا ہے کہ بخل کے اندر ایک اور چیز بھی شامل ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ حرص اور طمع۔ یہ انسان کے اندر زیادہ ہوتا ہے، اور زیادہ حرص اور طمع کے ساتھ جب انسان کسی چیز کو حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے لیے بخیل ہوتا ہے کہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے نا۔ یہ بخل کے اندر حرص اور طمع پہلے ہوتا ہے، اور بخل پھر اس کے بعد ہوتا ہے۔ تو جب کسی چیز کے بخل کے لیے کرنا ہو بیان تو پھر کہتے ہیں ظن بقضا، اس نے اس چیز کا بخل کیا، اس کو اپنے ہاتھ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اس کو روک لیا۔ اور جب اس کا پہلا حصہ جو ہے تو حرص اور طمع کا وہ بیان کرنا مقصود ہو تو پھر اس کے لیے صلہ جو ہے وہ اعلیٰ آتا ہے، وہ ظنین اعلیٰ قضا، یعنی وہ اس کا بڑا حریص اور بڑا اس کا چاہنے والا ہے۔ ظنین اعلیٰ قضا، اس کا چاہنے والا اور اس کا بڑا حریص اور طمعی ہے، لالچ ہے اس کو کہ اس کی یہ چیز ملے، تو یہاں اعلیٰ آیا ہے۔ تو ما هو علی الغیب بضنین، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ غیب کے کوئی حریص نہیں تھے، یعنی ان کے پاس یہ علم جو آیا، علم غیب، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک تلک من انباء القرآن نقص علیک، یہ جو غیبی خبریں ان کو بتائی گئیں، ان کو سنائی گئیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ چلے کر رہے تھے، اس کے لیے کوئی ریاضتیں کر رہے تھے، اس کے لیے کوئی مشقیں کر رہے تھے، اس کے لیے وہ کچھ کوششیں کر رہے تھے کہ مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے، وہ اس کے حریص نہیں تھے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے ان کو چن لیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو اس کا محبت اور مورد بنا دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو اس کا حامل بنا کر اس کے آگے پہنچانے کے اوپر کھڑا کر دیا۔ اس میں ان کا اپنا کوئی چاہت نہیں ہے، کوئی ان کا دخل نہیں ہے، نہ وہ اس کو چاہتے تھے اور نہ اس کے وہ کوئی طلبگار تھے۔ تو ما هو علی الغیب بضنین، تو یہ معنی اس کا جو ہے نا بڑا موضوع ہے، یہ معنی اس کا موضوع ہے، اور دونوں معنی یہاں لیے جا سکتے ہیں۔ وہ غیب پر متہم نہیں ہے اگر وا کے ساتھ پڑھا جائے، اور ضاد کے ساتھ پڑھا جائے، اور ضاد اور ضا ان کا مخرج بہت قریب ہے۔ ضاد کا مخرج جو ہے، یہ جو ادراس ہوتی ہیں، داڑیں ہوتی ہیں، یہ دائیں طرف کی یا بائیں طرف کی یا دونوں طرف کی،
پوری طرح زبان جو ہے ان داڑوں کے ساتھ لگ جائے، اور وا ضاد، لیکن اس میں استطالہ بھی ہو، اس میں لمبا کرنا بھی ہو، تو ذات کا مخرج جو ہے یہ عربی زبان کا امتیازی مخرج ہے، اور اس لیے ہے بھی ذرا مشکل۔ اور من نطق بالضاد، جو ذات بولنے والے ہیں یعنی عربی بولنے والے ہیں، ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر فصیح اللسان ہے، افصح من نطق بالضاد، اس لیے کہ ذات کا جو مخرج ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ اور عام طور پر لوگ وا جو ہے جس وقت ہم ادا کرتے ہیں وبیون، تو یہ زبان جو ہے وہ تالو، جو اوپر والا تالو ہے اس کے نیچے والے حصے، دانتوں کے اوپر نیچے والے حصے وا رال، یہ زبان جو ہے یہ ہونٹوں کے ساتھ لگتی، رال اور وا اور ضاد، یہ چوڑی زبان ہو موٹی تو یہ دونوں طرف لگ جاتی ہے، اور اگر پتلی ہو تو ایک طرف دائیں یا بائیں طرف لگتی ہے، لیکن ضاد اس میں ذرا ہوتی ہے کیا، باریکی، اس میں باریکی ہوتی ہے، رقت ہوتی ہے، اور وا اس میں ذرا جو ہے نا اس میں فخامت ہوتی ہے، فخم، یہ موٹا ہوتا ہے، اور مخرج ان کے قریب ہے، اور آواز ان کی ملتی جلتی آواز ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے اس جھنجھٹ سے اپنے آپ کو نکال لیا، وا اور ضاد کے مخرج میں فرق جو ہے بڑا ذرا مشق کے ساتھ ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کو دال ہی بنا دیا، تو دال کا جو مخرج ہے وہ تو دال، لیکن اس کے اندر انقطاع ہوتا ہے، آگے آواز کے اندر استطالہ نہیں ہوتا، مخرج سے لفظ کو ادا کرنے کے لیے قاری حضرات جو مشق کرواتے ہیں وہ حمزہ شروع میں لا کر اس کو ساکن پڑھتے ہیں، یہ استطالہ ہے، یعنی آواز چلتی رہتی ہے، اور دال کے اندر انقطاع ہوتا ہے، آگے نہیں بڑھے گی، ختم ہو جائے گی، تو ان دونوں کا مخرج الگ ہے، تو ضاد کو یہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اب حرف والے بھی سارے ایسے کرتے ہیں، اصل میں اس میں مشابت آ جاتی ہے، دال کی مشابت، دال کی آواز کا تھوڑا سا اس میں ٹچ آ جاتا ہے، تو اس لیے یہ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دال کا مخرج الگ ہے اور ضاد کا الگ مخرج ہے، تو ضا اور ضاد یہ دونوں قریب ہیں، ان میں بہت زیادہ مشابت اور مقاربت موجود ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما هو علی الغیب بضنین، وہ غیب کے بارے میں کوئی متہم نہیں ہے، یعنی ان پر تہمت نہیں دھری جا سکتی، جو بات کہتے ہیں برحق ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ غیب کے حریص نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ غیب کے بخیل نہیں ہے، جو بات ان کے پاس آئی ہے تو لوگ غیبی باتیں جو ان کے پاس ہوتی ہیں وہ ساری درون سینہ لے کر ہی چلے جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہ لگ جائے، انہوں چھپا کے رکھی تو دسن دی گل نہیں ہے، وہ جڑا نا انجے وہ سینے جی لے کے چلے جاتے، نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آیا انہوں نے سب آگے پہنچا دیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، کوئی چیز نہیں چھپا کے رکھی، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان ہوا ہے۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور نہ تو یہ شیطان مردود کا قول ہے، اور نہ یہ شعر ہے، اور نہ یہ کہانت ہے، اور نہ یہ جادو ہے، اور نہ یہ کوئی شیطانی وسوسہ اور القاء ہے، بلکہ یہ اس سے جو جس کی نفی کی گئی اس سے پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جیسا کہ دوسرے مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچا ہوا ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین فأین تذهبون، تم کہاں کھوئے ہوئے ہو، کدھر بھٹکتے پھرتے ہو، کہاں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہو، این تذهبون، یہ قرآن اللہ کا تمہیں پکار کے کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت تمہیں اپنا پیغام پہنچا کے تمہیں اپنی بات سنوا رہا ہے، اور اپنی نصیحت سے تمہیں نواز رہا ہے، اور تمہیں یاد دہانی کروا رہا ہے، فأین تذهبون، تم کدھر جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر نصیحت اور موعظت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم، ان کے لیے جو اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں جو سیدھا راستہ ہے، جو منزل مقصود سے ہمکنار کرنے والا اور انسان کو کامیاب اور بامراد
معال اور انجام سے دوچار کرنے والا ہے وہ راستہ سیدھا جو اس پہ چلنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دنیا کے اندر من تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، بھٹکے گا نہیں اور مصیبت میں نہیں پڑے گا، بدبختی میں نہیں پڑے گا، خوش نصیب ہو جائے گا۔ اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آخرت میں کوئی اس کو خطرہ نہیں ہوگا اور کوئی اس کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ یہ سیدھا راستہ قرآن مجید بتاتا ہے، اور اس صحیح راستے پہ چلنا یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اب قرآن موجود ہے اور اس کی ہدایت واضح ہے اور اس پر چلنا آسان ہے اور اس میں کوئی قسم کا ابہام نہیں، یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن کتنے ہیں جو قرآن کی طرف آتے ہیں؟ کتنے ہیں جو قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ تھوڑے اللہ اکبر، تھوڑے ہیں۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اتنی اعلیٰ اور اتنی عمدہ اور اتنی اچھی اور اتنی بہترین چیز ہو اور پھر لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں اور اس کی طرف نہ آئیں اور اس سے پوری طرح مستفید نہ ہوں، تو یہ اس چیز کی بے وقتی اور اس کی بے اثری اور اس کی کوئی بے حیثیتی کی وجہ سے نہیں ہے کہ یہ بے حیثیت ہے، یہ تو اپنی جگہ پر ایسا ہی ہے، لیکن یہ لوگوں کی محرومی اور ان کی بدبختی ہے کہ اللہ رب العزت کی مشیت اور اللہ کی توفیق سے وہ محروم ہے۔ اللہ کی مشیت، اللہ رب العزت کا ارادہ اور اللہ رب العزت کی توفیق، اس کی رحمت شامل حال ہو تو پھر انسان کو یہ راستہ ملتا ہے، اور اس کے بغیر یہ راستہ نہیں ملتا۔ اور یہاں یہ بات انسان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جنتی بھی یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ راستہ اختیار کیا، اور اگر اللہ کی مشیت اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور اپنی اس مشیت ربانیہ کے ساتھ اور اپنی اس توفیق ربانی کے ساتھ اللہ رب العزت جس کو نوازتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے اور اس کا فضل بھی ہوتا ہے۔ اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اور جو اس سے محروم رہتا ہے تو اس پر اللہ رب العزت کا کوئی ظلم نہیں ہوتا، وہ اس کا عدل ہوتا ہے، تو جس کے اندر اللہ طلب دیکھتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت اس کا اہل پاتے ہیں اور جس کے اندر اس کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی مشیت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے ہیں، اور جو اس کا اہل نہیں ہوتا اور جس کے اندر اس کی طلب نہیں ہوتی اور جو اس کی قدر کرنے والا نہیں ہوتا، اس سے بے رخی برتنے والا ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح بھٹکنے کے لیے کہ نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، جدھر جاتا ہے جائے، اللہ تعالیٰ دھکا دے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اور غنی عن العالمین، کچھ جہانوں سے بے پرواہ ہے ہی، اسے کسی کی کیا محتاجی اور اسے کسی کی کیا ضرورت، وہ نہ کسی کی عبادت کا محتاج ہے اور نہ کسی کی انابت کا محتاج ہے، وہ تو الصمد بے نیاز ہے مطلق، اور اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر انسان سچا طالب ہو اور جویا ہو اور وہ اس سچی طلب اور سچی جستجو کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھے تو اللہ قدر کرتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں۔ فإن اللہ لمع المحسنین، اور اللہ رب العزت ان نیکوکاروں اور ان فرض شناسوں اور احسان شناسوں کا ساتھ دیتے ہیں اور انہیں اللہ رب العزت محروم نہیں رہنے دیتے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ انسان کو ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے کہ انسان کمزور ہے اور انسان بہت ساری چیزوں کا نشانہ ہے، نفس کی شرارتیں، شیطان کی سازشیں اور ماحول کے اثرات، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے لیے مانع اور معوق اور رکاوٹ ہوتی ہیں اور انسان کو راہ راست پر نہیں آنے دیتی۔ تو نعوذ باللہ من شرور انفسنا، نفس کی شرارتوں سے، وسیئات اعمالنا، اور عمل کی نحوستوں سے اور شیطان کے اغوا سے اور معاشرے کے فتنوں سے اور ماحول کے اثرات سے بچا کر
انسان کو راہ راست پہ لے آنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ چیزیں انسان کے سامنے رہنی چاہیے، اور قرآن سے بھرپور مستفید ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قیامت برحق ہے اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اور یہ صورتیں جو ہیں یہ منبہات اور منذرات ہیں، اور اس طرح قرآن مجید کا مطالعہ یہ ہماری زندگی میں آئے اور اس کا اثر پھر ہمارے عمل پر بھی پڑے اور ہماری دعوت پر بھی پڑے۔ اللہ رب العزت سے ہم اس کی توفیق مانگتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب